السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم ولاگ کر رہے ہیں امتیازی سلوک کو زیرو کرنے کے لیے، جو کہ 1 مارچ کو UNO کا عالمی دن تھا۔ امتیازی سلوک کو زیرو رکھو، اس سلسلے میں ہم مختلف ولاگ کر چکے ہیں۔ آج ہمارا 5واں ولاگ ہے اور اس سلسلے میں ہم نے یہ کہنا ہے کہ جو جاگیردار ہوں یا جو وڈیرے ہوں یا جو صنعت کار ہوں یا کوئی بڑی اتھارٹی ہو، جو سردار ہوں قبائل کے، وہ کسی بھی انسان کی چاہے وہ چھوٹا سا غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کے حق کو جو اس کو خدا نے دیا ہے، اس کو کسی طریقے سے اس کے امتیازی رویے یا امتیازی سلوک اس کے ساتھ روا رکھنے کی خدا اور اس کے رسول اور مختلف جوڈیشری عالمی دنیا کی وہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اس سلسلے میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک کا کلام قرآن مجید 5واں پارہ سورۃ النساء کی آیت نمبر میں پڑھ رہا ہوں، ذرا توجہ سے سن لیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ اور خائنین کی طرف سے تم بڑھ بڑھ کر جھگڑا کرنے والے ہرگز مت بنو۔ جو خدا نے تم پر اتارا ہے اپنا کلام اور تمہیں دکھا بھی دیا ہے کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے، اس کے مطابق جو اتارا تمہیں سمجھایا، اس کے مطابق تم فیصلہ کرو کہ حکم تو صرف اللہ کا چلے گا۔ اب اگر اس حکم کے مقابلے میں کوئی اور حکم چلائے گا تو وہ کالا دم ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فاروق اعظم جیسا جرنل، کتنا بڑا مسلمانوں کا سربراہ کہ آج کے مسلمان ملک جو ہیں 20-25 کے قریب ہیں، ان تمام پر اس ایک شخص کی حکومت تھی۔ اور روم کی اتنی بڑی عیسائی سلطنت اور ایران کی اتنی بڑی آگ پرست، یہ دونوں سپر پاور ہیں اور وہ کانپتی تھیں اس سے، اور وہ ان کو شکست دے کر فتح کر چکا تھا۔ اور جس وقت کے دنیا کے سامنے آئے تو ایک غلام اٹھ کر کہتا ہے کہ ہم نہ سنتے ہیں نہ ہم مانتے ہیں۔ پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنے لیے جو کپڑا چنا ہے، اپنی لمبی شرٹ کے لیے 6.5 فٹ کا تمہارا قد ہے تو تم نے کپڑا اٹھا لیا ہے، اپنی بنا لی۔ ہمارے تو چھوٹے سے قد پہ 5 فٹ کے اوپر قمیض، لمبی قمیض چگا نہیں بن رہا، تو آپ نے کیسے بنا لی؟ تو اس کے جواب میں ان کے کان لال نہیں ہو جاتے، چہرہ سرخ نہیں ہو جاتا غصے میں، بلکہ وہ کہتے ہیں میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر جواب دے گا۔ عبداللہ ابن عمر اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے ابا کو دیا کہ تاکہ ان کی قمیض بن جائے، میری تو نہیں بن رہی تھی، تو ان کی تو بالکل ہی ناممکن تھی۔ تو وہ کہتے ہیں اب سنتے بھی ہیں، اب مانتے بھی ہیں۔ سیم اسی طرح حضرت عمر فاروق نے مصر کے گورنر، جو کہ بہت بڑے سردار تھے بنو امیہ کے، اور وہ گورنر اور اس کو دونوں کو بلا لیا ایک شکایت پر کہ اس کے بیٹے نے چابک مارے ہیں ایک بندے شہری کو، کہ گھڑ دور میں اس کا گھوڑا آگے کیوں نکل گیا۔ تو اس کو بلا لیا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں کیا تم نے، تو اس نے کہا جی ہم ذرا وڈیرے لوگ تھے، تو وڈیرے لوگوں نے یہ کیا کرتے ہیں۔ تو ہم نے فرمایا تم نے مان تو لیا ہے، اب اس کی سزا ہوگی۔ اور پھر اس شخص کو چابک دی گئی، کہا گیا کہ جتنے تمہیں مارے گئے اتنے تم مارو۔ اور جب وہ چابک لگتا تھا تو ساتھ ہی وہ کہتے تھے، اور پھر یہ کہا حضرت عمر فاروق نے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ سونے اور چاندی اور موتیوں کے ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی الفاظ بولے۔ متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے، ماں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، دنیا کی تاریخ بہت پیچھے ہے اور یہ بہت بلند کھڑی ہے۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان اپنے چوک میں آتے ہوئے تیز بڑی پریڈو جو اس کو پولیس کی سپاہی کے اوپر چڑھا دی اور اس کو رونتا ہوا گزر گیا، کیمرے سارے دیکھ رہے تھے، اور اس کو ایک بڑے سے کمرے میں جو کہ 20x20 کا ہوگا اس میں آرام سے جا کے بٹھا دیا، اور ٹرائل ہوئی تو اس کو معاف کر دیا گیا۔ اس اسلام کا نظام، اس کے انسانوں کے حقوق کے ذمہ دار
جوڈیشری ہے، عدل ہے، اور اس کے ذمہ داروں کو ڈرنا ہوگا کہ اور خیانت کے بیانیے دیں گے تو خدا کہتا ہے کہ ان خائنوں کی حمایت بالکل مت بولو اور اس کے سامنے حق کی بات کو اوپن کرو، سامنے لاؤ کہ ساری دنیا دیکھ لے۔ اس لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ایک جماعت دنیا کو دکھانے والی ہونی چاہیے جب تم سزا دے رہا ہو، اور عدالت کی سزا کو خفیہ جیلوں میں جب دے دی جاتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، حق سامنے نہیں آتا، اور باطل کی تمیز، حق کی فتح سامنے نہیں آتی۔ اس لیے خدا کا قرآن آخری فائنل اللہ کا حکم ہے کہ ایک جماعت یہ نظارہ دیکھنے کے لیے ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم امتیازی سلوکوں والوں کے خلاف ہے، اور اس لیے کہا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، ان کے ساتھ حق میں جھگڑنے والے ہرگز مت بننا۔ اس لیے جگہ پہ قرآن نے کہہ دیا اپنا کوئی آ جائے تو اس کی حمایت میں حق نہ چھوڑ دینا، فیصلہ کرتے ہوئے سچ پہ کرنا، اور کوئی دشمن سامنے آ جائے جسے مخالفت ہو تو اس کی دشمنی نکالنے کے لیے حق کو نہ رول دینا والا، اور اس کے لیے الفاظ بڑے سخت ہیں، ہرگز میں یہ مت کرنا کہ کسی کی دشمنی تمہیں ابھار دے کہ تم اس کو اس عدالت کے قانون کے ذریعے سے کچل ڈالو۔ یہ پھر محشر کے میدان میں جو سزا ہوگی اس کا اندازہ ہی بندے کو نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ امتیازی سلوک اور مسلمانوں کے عالمی عدالت میں پانی کا جھگڑا ہو اور انڈیا کے ہمیشہ فیور کی جاتی ہے اور پاکستان کا پانی وہ بند کر دیتے ہیں، اور اگر فورس بموں کا استعمال کیا جا رہا ہو مسلمانوں کے شہروں پر تو UN چپ کا ساتھ کے بیٹھیے، اور عالمی عدالت انصاف یہ جنوسائیڈ جو کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کا، اس میں امتیازی سلوک کی بات کہاں سے آئے گی اور یہ کون اس کا سپورٹ کرے گا؟ مسلمانوں کو خود بیدار ہونا پڑے گا، اور پھر اور دنیا کو کنوے کرے اور کو سمجھاؤ، اور اس کے لیے ہمارا یہ 5واں ولاگ تھا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔